بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ترک قوم اپنے بچوں کو بھیڑیوں سے کیوں تشبیہ دیتے ہیں؟ ترک قوم بھیڑیوں کا احترام کیوں کرتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ترکوں کا قومی جانور کون سا ہے؟ اور میرا آپ لوگوں سے آخری سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنے بچوں کو شیر بنانا چاہتے ہیں یا بھیڑیا بنانا پسند کریں گے؟ اگر آپ اپنے بچوں کو بھیڑیا بنانا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو ضرور دیکھیے۔ ہماری آج کی ویڈیو آپ کے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کر رکھ دے گی۔ ہم سب نے بہت شوق سے ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی دیکھا ہے، اور اس میں ایک حیران کن بات یہ دیکھی ہے کہ جب بھی کسی کی بہادری کی مثال دی جاتی تھی تو اس کو بھیڑیے سے تشبیہ دی جاتی، جبکہ ہمارے یہاں کسی کو بہادر کہنا ہو تو اس کو شیر کے نام سے پکارا جاتا ہے کہ میرا بیٹا تو شیر ہے۔ جس طرح ہمارا قومی جانور مارخوار ہے، یاد رکھیں اسی طرح ترک قوم کا قومی جانور بھیڑیا ہے، اور بھیڑیوں سے متعلق جو معلومات ملی ہیں اور ان کی جو خصوصیات پتہ چلی ہیں، اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ترک قوم ان کو اتنی اہمیت کیوں دیتی ہے۔ ترک اپنے بچوں کو شیر کی بجائے بھیڑیا بولتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک شیر جیسا خونخوار ہونے سے اچھا ہے کہ بھیڑیے کی طرح غیرت مند اور نسلی بنا جائے۔ ویکیپیڈیا کے مطابق بھیڑیا ایک ایسا جانور ہے جو کہ آزادی سے بہت محبت کرتا ہے اور کسی بھی صورت اپنی آزادی پر سمجھوتا نہیں کرتا، غلامی برداشت نہیں کرتا۔ دوستو یاد رکھیں، بھیڑیا وہ واحد جانور ہے جس کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ باقی سب جانوروں بشمول شیر سب کو غلام بنایا جا سکتا ہے۔ بھیڑیا غضب کی تیز نگاہ رکھتا ہے اور اتنا پھرتیلا ہوتا ہے کہ کسی جن کو بھی سامنے دیکھ کر اس پر چھلانگ مار کر اسے ختم کر سکتا ہے۔ بھیڑیے کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ چند خصوصیات جو مجھے گوگل سے ملی اور جو میں نے کتابوں میں پڑھی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ بھیڑیے کی بہت ساری خصوصیات میں سے سب سے بڑی خصوصیت جو بھیڑیے کو تمام جانوروں سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے والدین سے حسن سلوک۔ اس کی بہادری، وفاداری اور اس کی خودداری جو اسے دیگر جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ ان تمام خصوصیات کے علاوہ بھیڑیے کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہ مردہ جانور نہیں کھاتا، جو کہ جنگل کے بادشاہ کی خصوصیات میں بھی شامل ہے۔ بھیڑیا اپنی مادہ پر غلط نگاہ نہیں رکھتا، یعنی تمام جانوروں کے برعکس وہ اپنی ماں اور بہن کو شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ وہ ہمیشہ اپنی بیوی کا وفادار رہتا ہے، ادھر ادھر منہ نہیں مارتا۔ اسی طرح اس کی مادہ بھی ہمیشہ اس کی وفادار رہتی ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے تو دوسرا اس کے مرنے والی جگہ پر کم از کم 3 ماہ تک کے لمبے عرصے تک کھڑا رہ کر افسوس اور واویلا اور ماتم کرتا ہے، کیونکہ وفاداری ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ یاد رکھیں دوستو، بھیڑیے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی ماں باپ سے ہوتے ہیں۔ دوستو آپ جانتے ہیں عربی میں بھیڑیوں کو ابن الباق کیوں کہتے ہیں، یعنی نیک بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب اس کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے شکار کر کے لاتے ہیں۔ بھیڑیا ان کے لیے روزی روٹی لاتا ہے۔ ایسی خاصیت کسی اور جانور میں بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے ترک قوم اپنے بچوں کو بھیڑیوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ بھیڑیے جب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں تو ایک خاص طریقے سے ان کا قافلہ اور کاروان چلتا ہے، جو کہ اس کی دفاعی صلاحیتوں کے مطابق کافی معلومات فراہم کرتا ہے۔ کارواں پتہ ہے کس طرح چلتا ہے؟ کارواں کچھ اس طریقے سے چلتا ہے کہ سب سے آگے 2 چھوٹے اور بیمار بھیڑیے چلتے ہیں، اس کے بعد 5 ایسے بھیڑیے ہوتے ہیں جو بالکل طاقتور اور مستعد ہوتے ہیں اور جو بیمار بھیڑیوں کا خیال رکھتے ہیں، انہیں ہر قسم کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد بہت چاق و چوبند، ہوشیار اور دفاع میں ماہر ایکسپرٹ بھیڑیے ہوتے ہیں جو کسی بھی حملے کی صورت میں فوراً کاررواں کا دفاع کر سکیں، اور درمیان میں ساری عام رعایا یا عوام ہوتے ہیں، یعنی عام سے بھیڑیے ہوتے ہیں، اور آخر میں ان سب کا لیڈر ہوتا ہے جو نگرانی کرتا ہے ان کی کہ سب اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں یا نہیں۔ عربی میں اس لیڈر، اس قائد، اس سربراہ کو الف کہتے ہیں۔ الف جو سب سے الگ ہو، اکیلا ہو، ہزاروں کے برابر ہوتا ہے۔ اس لیڈر اور اس سربراہ کے لیے وہ اپنے میں سے سب سے بہترین کا چناؤ کرتے ہیں، جو کسی کے سامنے جھکتا نہ ہو، جو اپنی رعایا کو کسی کے سامنے جھکانا پسند نہ کرتا ہو، جو کسی کی غلامی پسند نہ کرتا ہو۔ دوستو اس تمام ویڈیو میں ہمارے لیے ایک ہی سبق ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ان بیان کی گئی تمام خصوصیات کی بنا پر ترک بھیڑیے کا اتنا احترام کرتے ہیں اور اس کو اپنا قومی جانور بنایا ہوا ہے، اس لیے کہ بھیڑیے مختلف قسم کی آوازیں نکال سکتے ہیں، جس میں چیخنا بھی شامل ہے، بھونکنا، سیٹی بجانا اور سرگوشی کرنا بھی شامل ہے۔ یہ زبردست شکاری ہوتے ہیں، یہ گروہ کی صورت میں رہتے ہیں اور ہر گروہ کا اپنا سربراہ اور راہبر ہوتا ہے۔ جب میں نے یہ تمام خصوصیات پڑھی تو مجھے لگا کہ ہمارے بچے بھیڑیے جیسی خصوصیات رکھیں، یعنی والدین کا خیال رکھنے والے، ماں باپ کا سہارا بننے والے، اپنے قوم کو لیڈ کرنے والے،
اپنے اندر بزدلانہ نہیں بلکہ قائدانہ لیڈرشپ کی خوبیاں پیدا کرنے والے۔